البخاری۔ بخاری شریف قرآن کے بعد صحیح ترین حدیث کی کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک مختصر واقعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس دن ولادت ہوئی، ابو لہب جو کہ حضور کا چچا تھا، اس کی لونڈی کنیز نے آ کر کہا، ابو لہب یعنی اپنے آقا سے کہا لونڈی نے کہ خوشخبری ہو، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بھتیجا عطا کیا ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ ابو لہب بہت بڑا دشمن، اتنا بڑا دشمن ہے کہ اللہ نے پوری سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وتب، پوری سورہ مبارک اس بدبخت کی مذمت میں نازل فرمائی ہے۔ ابو لہب کی مذمت کی، اور اس کی بیوی کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں، کیوں یہ علامت؟ تو ابو لہب سے کہا خوشخبری ہو، مبارک ہو، عبداللہ آپ کے بھائی مرحوم، ان کے گھر میں اللہ نے ان کو بیٹا آپ کا بھتیجا آیا ہے۔ اس نے خوشی میں، بھتیجے کی خوشی میں، توجہ ہو، بھتیجے کی خوشی میں انگلیاں اٹھائی، صحیح بخاری ہے، اور انگلی اٹھا کر کہا، اے سویبہ، نام کیا تھا؟ سویبہ، اے سویبہ جا، محمد عربی کی ولادت کی، میلاد کی خوشی میں ابو لہب تمہیں زندگی کی آزادی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو آزادی مل گئی۔ ابو لہب مر گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لایا۔ جب مرا، 1 سال بعد حضرت عباس بن عبد المطلب خواب میں آئے اور کہا، او میرے بھائی، مرنے کے بعد ہم سے جدا ہو کر قبر میں گیا، کیا بنا ہے تیرا؟ اس نے کہا، تم سے جب سے جدا ہوا ہوں دوزخ میں چل رہا ہوں، دوزخ میں سڑ رہا ہوں۔ کہا، جس کو دنیا میں اپنا مخالف سمجھتا رہا، حضور کی مخالفت کی تھی نا، جس کو دنیا میں دشمن سمجھتا رہا، یہ تو قبر میں پتہ چلا نا آ کے کہ وہ تو خدا کا محبوب نکلا ہے، وہ خدا کا محبوب نکلا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، خدا کی قسم، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، یہ مرنے کے بعد قبر میں جب جا کے آنکھ کھلے گی نا، وہاں پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ کا امتی ہونے کا کتنا فائدہ ہے۔ اور پھر اس نے کہا، کیا بنا؟ اس نے کہا، دوزخ میں سڑ رہا ہوں۔ ہاں، پیر والے دن جس انگلی سے میں نے آزاد کیا تھا لونڈی کو، اسی انگلی سے پانی کی برسات ہوتی ہے، اور میں ہفتے بھر کی پیاس بجھا لیتا ہوں۔ کافر کو، وہ کافر کہہ رہا ہے ہفتے بھر کی پیاس بجھا لیتا ہوں۔ اب حدیث اتنا تک ہے، میں نے 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ یہ حدیث سنی ہوگی مگر اس فقیر سے سنو آج۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک 70 سال کا آدمی ہو، 70 سال کی عمر اس کی گزر جائے، مسلمان ہو، اللہ نہ کرے 70 سال کے بعد وہ کافر ہو جائے، تو مجھے بتائیے 70 سال کے اس کے اعمال بچ جائیں گے؟ جو مسلمانیت میں، جو اسلام میں رہتے اس نے نمازیں پڑھی، حج کی، عمرے کی، ساری زندگی مصلی پہ رہا، کیا اس کی نمازیں اس کو بچا سکی؟ کیوں؟ اس لیے کہ کفر ایسا برا ہوتا ہے کہ 70 سال بھی زندگی گزر جائے نا نمازیں پڑھتے پڑھتے، کفر جو ہے وہ ساری نیکیاں ختم کر دیتا ہے، کفر کھا جاتا ہے۔ ایسے ہے نا، مجھے بتائیے کہ کفر جو ہے وہ تو ساری نیکیاں ختم کر دیتا ہے، کفر ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے، مگر کوئی ایسی نیکی ہے جس کو کفر برباد نہ کرتا ہو؟ کوئی ایسی نیکی ہے جسے کفر کھاتا نہ ہو؟ تو وہ ابو لہب جو سب سے بڑا کافر ہے، قرآن نے کہا ابو جہل سے بھی بڑا کافر ہے، وہ ابو لہب نے قبر سے آواز دی، او اللہ کے بندے، تم کہیں دور نہ رہ جانا مصطفیٰ کے میلاد سے۔ فرمایا تم ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، ساری زندگی تم روزے رکھتے رہو، ساری زندگی تم حج کرتے رہو، ساری زندگی اعمال و حسنات تم کرتے رہو، کفر جو ہے وہ ساری زندگی کی باتیں برباد کر دیتا ہے، مگر وہ کفر جو یہ باتیں ساری برباد کرتا ہے اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میلاد مصطفیٰ والی نیکی برباد کر سکے وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میں کافر ہوں، مگر قبر میں جو میلاد کی خوشی میں نے لونڈی کو آزاد کیا، اسی انگلی سے مجھے پانی ملتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ لوگ بخاری کرتے ہیں، یہ میلاد مصطفیٰ جو بخاری میں سے کتاب و نکاح اٹھا کے دیکھے پڑھیں اسے۔ اچھا، یہ تو پتہ چلا کہ
میلاد والی نیکی اللہ ضائع نہیں کرتا یار. ایک کافر میلاد کرے اس کو قبر میں فائدہ پہنچ رہا ہے جو ساری زندگی دنیا میں میلاد کرتا رہا. اس نے تو ایک بار نا, تو جس نے ساری زندگی خرچے کرتا رہا, جو ساری زندگی مصطفیٰ کے نام پہ اپنی زندگی کے لٹانے کے نعرے لگاتا رہا, اس کو قبر میں کتنا فائدہ ہوگا. جب کافر کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو پھر مسلمان کو کتنا فائدہ ہوگا.